سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، رجعی طلاق 2 دفعہ تک ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر دستور کے مطابق روکنا ہے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو واپس، مما آتیتموہن شیئا، وہ چیز جو تم ان خواتین کو دے چکے ہو، الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، پھر تو تم پہ کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بھی، جو کچھ بھی تم اس سے فدیہ میں لے لو۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کرتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ تو ظالم لوگ ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ رب العالمین نے 25واں اور 26واں حکم بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات سلسلہ احکامات میں 24 حکم سماعت فرما چکے ہیں۔ 25واں حکم ہے طلاق سے رجوع کے بیان میں۔ کوئی آدمی طلاق سے واپسی چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کب تک واپسی کر سکتا ہے۔ اور 26واں حکم جو ہے وہ خلا کے متعلق ہے۔ میرے محترم دوستو، گزشتہ درس میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نکاح خامد اور بیوی کے درمیان صرف ایک معاہدے کا نام نہیں ہے، جیسے دنیا کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا پورا کر لیا، بلکہ یہ ایک عبادت بھی ہے، ایک مقدس حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس لیے عام معاہدوں سے ہٹ کر اس میں کچھ شرائط بھی ہے کہ گواہ موجود ہوں، خطبہ پڑھا جائے، اور جانبین سے ایجاب و قبول ہو، اور نیت جو ہے وہ نباہ کی ہو، محض جذبات پورے کرنے کی نہ ہو، زندگی کے آخری سانس تک اس رشتے کو نبھانے کی نیت ہو۔ لیکن بعض حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ
مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں نہیں مل رہی۔ اب وہاں اسلام نے پابند نہیں کیا کہ بس نکاح ہو گیا تو اب اس کو ہی نبھانا ہے، علیحدگی کی کوئی صورت نہیں، بلکہ علیحدگی کی بھی صورتیں بیان کی ہے اور اس کے لیے طریقہ کار رکھا ہے، اور اس علیحدگی کے لیے بھی نظام ایسا دیا کہ ایسے نہیں کہ ایک ہی دفعہ کہا تو بس وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے 3 سٹیپ رکھے ہیں، ایک قدم، پھر دوسرا قدم، سوچ لو، ابھی بھی سوچ لو، پھر تیسرا قدم ہے، پھر جا کے وہ ختم ہوگا۔ تو اگر قرآن کریم کے اس اسلوب پہ ہم غور کریں اور انداز پہ غور کریں تو آج جو لوگ یہ امت میں فتنہ ڈالتے ہیں کہ 3 بھی ایک ہی ہوتی ہیں، وہ قرآن کریم کے کس قدر مخالف اور مقابلے میں کھڑے ہیں۔ قرآن کریم کیا ہمیں بتلاتا ہے؟ یہاں 2 طلاقوں کا ذکر ہے، اس کے بعد خلا کا ذکر ہے، اس کے بعد تیسری طلاق کا ذکر اگلی آیت میں ہے جو اگلے درس میں آئے گا۔ تو گویا قرآن کریم نے 2 تک سوچنے کا موقع دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ تیسرا تیر نکل گیا تو پھر اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ انداز بیان ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ 2 طلاقوں تک انسان کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ تک ہے۔ اور کل بھی عرض کر چکا ہوں، ایک طلاق دینے کا طریقہ ہوتا ہے صریح الفاظ میں طلاق کا لفظ بول کر، اس سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ قابل رجوع ہوتی ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 1 دفعہ ہو، 2 دفعہ ہو، رجوع ہو سکتا ہے۔ اور رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ خامن زبان سے کہہ دے یا عمل سے ظاہر کر دے کہ یہ جیسے پہلے میری بیوی تھی اب بھی میری بیوی ہے، لیکن اس رجوع کا مقصد بھی اصلاح ہو، محض عورت کو ستانا نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، خامن 15 دفعہ، 20 دفعہ، 40 دفعہ بھی کہہ دیتا، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، وہ عورت بیچاری لٹکتی رہتی، نہ وہ اس کے ساتھ نباہ کر سکتی، نہ وہ کسی اور خامن کے پاس جا سکتی۔ اسلام نے اس کو محدود کر دیا کہ رجوع کا حق صرف 2 دفعہ تک ہے۔ تیسری دفعہ بھی اگر خامن یہ غلطی کرے گا تو پھر رجوع کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس عورت کو کھلونا نہ بناؤ، نہیں مزاج مل گئے تو امساکم بمعروف، 2 کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک لو، دستور کے مطابق واپسی نکاح میں لے آؤ اور اس کو جو ہے نبھا کرو، لیکن اگر نبھا نہیں ہو سکتا، مزاج نہیں مل رہے تو تسریح باحسان، پھر اچھے طریقے سے ہی چھوڑ دو۔ یہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے، خاندان کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور خود خامد اور بیوی کو بھی اسی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے کہ اگر بچے اور بچی کا نباہ نہیں ہو رہا تو بجائے اس کے کہ زبردستی بس اس کو نتھی رکھا جائے اور بہن بیٹی کو یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں طلاق بہت بڑا داغ ہے، بس گزارا کرو گزارا کرو، نہیں، اسلام نے کہا چھٹکارا حاصل کر لو، تسریح باحسان، اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دو۔ اچھے طریقے سے چھوڑنا کیا ہے؟ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، مال نہ دباؤ، جسمانی طور پہ تشدد نہ کرو، ذہنی طور پہ الزامات لگا کر کوئی ٹارچر نہ کرو، بس ٹھیک ہے نباہ نہیں ہو سکا، تم دوسری جگہ نکاح کر لو، میں اور جگہ نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ طریقہ کار ہے جو ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ یہیں پہ اللہ پاک نے آگے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم ان عورتوں سے واپس لو، مما آتیتموہن شیئا، جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو۔
اب اتنا گھٹیا پن بھی ظاہر نہ کرے، فلاں تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس کرو، فلاں چیز دی تھی وہ بھی واپس کرو، یہ بھی ایک زیادتی ہے اور گھٹیا پن ہے۔ بس ٹھیک ہے، جو دے چکے اللہ کے سپرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، ہدیہ تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسے ہے کہ جیسے کتا جو ہے قے کر کے پھر اسی کو چاٹ لیتا ہے، یعنی انسان اس قدر گویا کہ خسیس بن جاتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے جناب اب جھگڑا ہو گیا لہٰذا وہ چیزیں بھی واپس کرو، تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ اختیار نہ کیا کرو۔ ہاں ایک شکل ہے مال لینے کی عورت سے، ایک صورت ہے، وہ کیا کہ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تمہیں خوف ہو کہ اکٹھے رہنے میں تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ خامند اپنے فرائض پورے نہیں کر پاتا، بیوی اپنے فرائض پورے نہیں کر پاتی، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے۔ اب خامند کا ذمہ داری ہے عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، نرمی محبت اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھائے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اطاعت فرما برداری کرے اور ناگواریوں پہ صبر کرے۔ اب اگر بیوی سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، روزانہ جھگڑا، روزانہ حقوق پامال، اللہ پاک فرماتے اگر ایسی صورتحال ہے کہ تمہیں خدشہ ہے کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رہ سکیں گی، تو تم دونوں کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کے دوسرے افراد، خاندان کے افراد، بڑے والدین، ان خفتم، وہ بھی اگر خوف کرے اللہ یقیم حدود اللہ، کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پاتے، تو فرمائے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، پھر کوئی حرج نہیں کہ تم اس عورت سے فدیہ لے لو، یعنی اس سے کہو کہ بھائی فلاں مال دے دو تو ہم تمہیں طلاق دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی بیٹی تھی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی شان، باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹی اور بیٹا دونوں مخلص صحابی رسول ہیں۔ تو جمیلہ کی شادی ہوئی تھی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جمیلہ نے اپنے خامن کو ایک دفعہ چند لوگوں کے ساتھ دیکھا تو اس کو محسوس ہوا کہ ان سارے مردوں میں، ان سارے لوگوں میں سب سے زیادہ قبیح صورت، چھوٹا قد، رنگ سانولا، یہ میرے خامد کا ہی ہے۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ میرا اس کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اس سے طلاق دلوا دیں، میرا اس سے نباہ نہیں ہو سکتا، میرا جوڑ نہیں بنتا، طبیعت نہیں ملی، مزاج نہیں ملا، اب رہیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، خامن کے حقوق پامال ہوں گے، تو بہتر ہے آپ مجھے اس سے علیحدہ کروا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تمہیں حق مہر کے طور پر جو باغ دیا تھا وہ واپس کر دو گی؟ اس نے کہا کہ میں وہ باغ بھی واپس کر دوں گی اور بھی اس کو کچھ چاہیے ہو تو میں وہ بھی دے دوں گی، بس مجھے طلاق دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ اپنا وہ باغ واپس لے لو اور اس عورت کو طلاق دے دو۔ تو گویا یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ اگر خامند اور بیوی میں نباہ نہ ہو سکے تو بیوی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ اتنا مال مجھ سے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، یا حق مہر مجھ سے واپس لے لو اور مجھے طلاق دے لو۔ اب ہم مرد آپس میں بیٹھے ہوئے کہ ہم بھی حق مہر دینے کے لیے نا کیا کہتے ہیں، شرعی کر لو جی، باقی ساری چیزیں کرتے ہوئے نہیں سوچتے بھی شرعی ہے کہ نہیں ہے، ڈھول ڈھمکا بینڈ باجا اور یہ وہ فلاں فلاں سب کچھ، جب حق مہر کی باری آتی تو کیا کہتے ہیں، شرعی کر لو جی، اور شرعی ہم نے وہیں پہ رکھا ہوا ہے، بس وہی 1500 2000، باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، حق مہر وہی ہوگا۔ اب تھوڑا حق مہر دے کے تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں،
کل کو نباہ نہیں ہوگا، وہ کہے گی یہ لو اپنا 2000 اور مجھے 2 طلاق۔ شرعی حکم تو پھر یہی ہے کہ چنگا تگڑا حق مہر دو تاکہ دیتے ہوئے اس کو بھی پسینہ آئے کہ اب میں اتنا واپس کر کے کیسے طلاق لوں اسے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نباہ نہیں ہو سک رہا تو ٹھیک ہے، وہ واپس کر دو اور طلاق لے لو۔ تو اگر ایسی صورتحال خامن دیکھے، بیوی دیکھے کہ میں نباہ نہیں کر سکتی، میں حقوق پامال کر رہی ہوں، خامن کی اطاعت فرما برداری نہیں ہو پا رہی، مزاج نہیں ملا، تو وہ خود پیشکش کر سکتی ہے کہ یہ مال مہر یا اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ اللہ پاک فرماتے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ حدود اللہ ہے۔ اللہ پاک نے یہ دائرے اور لکیریں کھینچی ہیں، فلا تعتدوها، ہرگز ان لکیروں کو کراس مت کرو، ان سے آگے مت بڑھو، حدود اللہ کو پامال مت کرو۔ فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، یاد رکھنا جو اللہ کی حدود کو پھلانگے گا، اللہ کی حدود کو کراس کرنے کی کوشش کرے گا، حدود اللہ کو پامال کرے گا اور توڑے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اصل میں ظالم لوگ یہی لوگ ہیں۔ ظالم صرف یہی نہیں کہ جو کمزور کو مارے وہی ظالم ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، خامن بیوی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، خواہ پریشان کرتا ہے، یا بیوی اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، بات نہیں مانتی، تو یہ دونوں ظالم سمجھے جائیں گے۔ دونوں کا ظلم سے بچنا کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو قائم کریں، حدود اللہ پہ اس کو پہرا دیں، اس کو کراس نہ کریں۔ یہ اس معاشرے کے اندر نباہ کی خوبصورت شکلیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے تیسری طلاق کا ذکر ہے، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس کا ذکر اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا